پیارے دوستو، آج کا یہ عبرتناک واقعہ ایسے شخص کا ہے جس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ ایک لڑکے نے جوانی کے جوش میں نشے کی حالت میں اپنی ماں کو جوتے سے مارا تو ماں کی ایسی بددعا لگی کہ وہ کتے کی طرح بن گیا، کتے کی طرح اس کی زندگی ہو گئی۔ اس کے اوپر کون سا عذاب آیا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم آپ کو لائک کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن ہاں، آپ اپنی ماں کے لیے کمنٹ باکس میں جا کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک مولانا صاحب بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغی دین کے سلسلے میں ہم اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھی واپس لوٹ رہے تھے تو ایک ہوٹل میں ہم چائے پینے کے لیے رک گئے۔ وہاں پر ایک چرپائی پڑی ہوئی تھی۔ اس چرپائی پر ایک شخص ہم نے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ آج تک اگر اس کا چہرہ مجھے یاد آ جائے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی عبرتناک تھی کہ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ مکھیاں اس کے آس پاس بھنبھنا رہی تھیں۔ ایسی بدتر حالت تھی کہ میرا وجود کانپ اٹھتا ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس کے ایک پیر پر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا، اس پر بھی مکھیاں آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھنے لگا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے پاس آئیے، اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم راہ خدا میں نکلنے والے لوگ ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہماری نظر میں صرف گناہ برا ہوتا ہے، انسان برا نہیں ہوتا، اس کا کیا گیا کام برا ہوتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بے تحاشا رونے لگا۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھو، مجھے حقارت سے دیکھو۔ میں ابھی آپ کی تقریر سن رہا تھا، میرا دل کانپ گیا۔ سوچا آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ سے ہاتھ پکڑ کر میں اللہ پاک سے معافی مانگ لوں گا تو اللہ پاک مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، مولانا صاحب میں بہت امیر انسان تھا، یہ جو دکان آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ہی دکان تھی۔ جو دور ایک بڑا سا مکان آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ میرا مکان ہے۔ میں بہت امیر انسان تھا، اللہ پاک نے مجھے بہت دولت عطا کی تھی، لیکن میں گنہگار تھا۔ میں شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غلط عورتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا باپ تو اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن میری ماں تھی اور میں اپنی ماں کا بہت بڑا نافرمان تھا۔ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا، اس سے بدتمیزی کرتا، رات میں دیر تک اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شراب پی کر نشے میں دھت رہ کر جب میں اپنے گھر آتا تو میری ماں کو میں حقیر سمجھتے ہوئے دھکے دیتا تھا۔ میں اتنا امیر انسان تھا لیکن نوکرانی کی طرح میری ماں میرے ہی گھر میں سارا کام کیا کرتی تھی۔ اتنا ہٹا کھٹا صحت مند انسان تھا، شیر کی طرح بہادر تھا، اور یہ کیسی بہادری تھی، میں اپنی ماں کا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا میرا کاروبار تھا، لیکن آج میں فقیر ہو گیا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، اب تو لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک وہ روتا رہا اور کہنے لگا، ایک رات کی بات ہے، میں اپنے گنڈے آوارہ دوستوں کے ساتھ سنیما گیا ہوا تھا۔ پھر فلم دیکھنے کے بعد جب رات کو گھر میں داخل ہوا، میری ماں جاگ رہی تھی۔ میری ماں اس وقت غصے میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے شرم کیوں نہیں آتی، آوارہ دوستوں میں گھرا رہتا ہوں،
وہ مجھے شرم دلا رہی تھی، ماں کی ممتا کا واسطہ دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرا دادا ایسا تھا، نہ میں ایسی ہوں۔ تیری تربیت میں نے ایسی کی تھی کہ تو کیسا نکل گیا، کیوں نہیں سدھرتا؟ پیسوں کو تو پانی کی طرح بہا رہا ہے، نہ تجھے اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنے بیوی کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، اور نہ تو تجھے میری فکر ہے۔ میں تو تیری ماں ہوں ہی نہیں۔ مجھے شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ تیرا باپ کا کردار کتنا اچھا تھا، وہ کتنا شریف انسان تھا، پورے علاقے میں اس کی عزت تھی، لیکن تو نے تو اپنے باپ کا نام بھی برباد کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، بڑھیا بہت بکواس ہو گئی تیری، جلدی سے مجھے کھانا دو ورنہ میں جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ اس وقت میری ماں ممتا کے جوش میں تھی، اس کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، کھانا مانگتا ہے؟ کس منہ سے کھانا مانگتا ہے؟ اتنا سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز دے دی، ماں سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اور جو میں نے دوسرا کام کیا وہ یہ تھا، میں نے اپنا جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا۔ ان میں سے 2-4 جوتے میری ماں کے منہ پر لگا۔ مولوی صاحب، کیا کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں۔ میں وہ گناہ گار ہوں جس نے جوتے سے اپنی ماں کو مارا ہے۔ وہ صدمے میں وہی کھڑی تھی۔ اس وقت میں نے اپنی ماں کی آواز سنی تو شراب کے نشے میں دھت تھا، لیکن مجھے آج بھی وہ آواز آ رہی ہے۔ میری ماں کہہ رہی تھی، اے عرش والے، کیا اس لیے تو نے مجھے بیٹا دیا تھا؟ کیا اس لیے میں نے بیٹا پیدا کیا تھا؟ آج یہ نوبت آ گئی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہے، اس کا بیٹا اس کے منہ پر جوتے مار رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ تو مجھ پر اور ظلم ہو، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب اور جلت برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی حالت اب ایسی تو کر دینا کہ آوارہ کتوں کی طرح گلیوں گلیوں میں پھرتا رہے، کتے کی جیسی اس کی حالت ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی اور میں ہوش میں نہیں تھا۔ میں جا کر بستر پر گر گیا اور سو گیا۔ صبح جب میرا نشہ اترا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ماں کے ساتھ رات میں کیا کیا تھا، لیکن اب تو ماں کی بددعا لگ چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو میری ایک ٹانگ میں درد ہوا۔ وہ درد اتنا بڑا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کسی بڑے اسپتال میں جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ 1 ہفتے کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں ہر جگہ گیا لیکن میرا کوئی علاج نہیں ہوا۔ میری ٹانگ سڑ چکی تھی، میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، اس میں زخم ہو گیا اور ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے اور میری ٹانگ کا آج یہ حال ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، اتنا کہہ کر جب اس نے کپڑا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، پیپ بہہ رہی ہے اس کی ٹانگ سے اور مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے میرا دل کانپ اٹھا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب صرف یہی نہیں، میری ماں تو 1 ہفتے کے بعد چل بسی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن میرا کتے والی حالت ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے جو بددعا دی تھی اس کی بددعا کا اثر ہے۔ کتے کی طرح لوگوں کے ٹکڑے پر پلنے لگا ہوں۔ لوگ مجھے کتے کی طرح کیا دیکھتے ہوں گے؟ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھ لو، مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، مجھے دھتکارتے ہوئے روٹی مجھے ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی گلی کا آوارہ کتا ہو۔ مولانا صاحب، مجھے جینے کی اب کوئی حق نہیں ہے، میں جینا نہیں چاہتا۔ میرا جوان بیٹا میرے سامنے سے گزر کر جاتا ہے، مجھے کوئی ابا ابا کہہ کر نہیں پکارتا۔ میرا جسم سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔
आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कई सालों से अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ। आप दुआ करो मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं उसने ये बात करते करते खुद को ज़मीन पर गिरा लिया, फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, वो मंज़र मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने, उनकी इताअत करने, उनकी इज़्ज़त करने और उनसे राज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, देखा आपने ये इबरतनाक वाक़या, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।